نویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کی، اس کو خواہشات کا دین بنا لیا، اسی کو اللہ تعالیٰ کا دین کہنے لگے۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ملت کفر میں واپسی کو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا قرار دیا کہ اللہ نے اگر ہمیں اس سے نجات دی ہے، اگر دوبارہ ہم اس کا اقرار کریں گے تو ہم جھوٹے ہوں گے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قوم شعیب کے پاس اقتدار تھا، ظاہری قوتیں تھیں، انہوں نے جب اپنی قوت سے شعیب علیہ السلام کو مروب کرنا چاہا تو وہ حق کی دعوت دینے سے نہیں رکے، چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے سرداروں کے مستقبل سے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ کون لوگ برباد ہوں گے، جنہوں نے حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی، اور بربادی بھی ایسی جو اندھا کر دے گی۔ قوم شعیب کو ایسے زلزلے نے پکڑا کہ درختوں کی مانند مردہ گرے پڑے تھے۔ استغفر اللہ۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے، یعنی وہ گھر جن سے انہیں بہت محبت تھی، وہ بستیاں اور وہ اقتدار جو بے حد محبوب تھا، کس طرح سے وہ ویران ہو گئے، اجڑ گئے، گویا کہ کبھی وہاں پہ کوئی رہا بسا ہی نہیں تھا۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عاجزی، ان کے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی یہ بات۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار ضرور کرنی ہے، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ یعنی خوشی اور غم تو دنیا کے حقائق ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، یہ گردش دورہ ہے۔ انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، جب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، سہولیات مل جاتی ہیں تو کسی معاملے میں احتیاط نہیں رہتی،
اور انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کا حال بیان کیا ہے، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے، اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں؟ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لے آتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ یہ سائیکی انسان کی ایک بار کسی چیز سے انکار کر بیٹھے پھر ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، یعنی عظیم ہستی کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے ساتھ حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی جھوٹ نہ باندھوں۔ یقیناً میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ظاہر اژدہا تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، یعنی جادوگروں کو اکٹھا کر لیں، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جادوگر اکٹھے ہو کے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کی جادوگری کا مقابلہ کریں، حالانکہ حضرت موسیٰ تو معجزات لے کر آئے تھے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً ضرور تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کیونکہ انہیں اپنی کامیابی پر پورا یقین تھا۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ جادوگروں کے دل کے اندر ہونے والی سچ کی روشنی جب یقین میں بدلی تو اس یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا کہ یہ معجزہ ہے جس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت ہی جلد جان لو گے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے
پھر دن کے آخری حصے میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دیں اور ہمیں اس حال میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ رکوع نمبر 5 ہے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون کے سرداروں کے نزدیک ایک اللہ کی دعوت، حسن اخلاق اور حسن اعمال کی تعلیم فساد فی الارض تھی، کیونکہ اس سے دوسرے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہر فرعونی نظام غیر اللہ کی اطاعت کے اصول پر قائم ہوتا ہے، تو جو شخص توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے وہ دعوت فساد نظر آتی ہے۔ فرعون نے کہا عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا، مدد مانگنے کے لیے، اس پر بھروسہ کرنے کے لیے، صبر کرنے کی نصیحت کی، اس لیے کہ مومن کا ہر حال میں رجوع اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے اور اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے امید دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے گا، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رکوع نمبر 6 ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ مصر ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ لوگ مصر میں قحط سالی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب محسوس کرتے تھے اور لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوتا تھا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے رہے تھے۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ٹھہراتے، اور ان کی نحوست جو ان کے ساتھ تھے۔ سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے لیے ایمان لائیں گے اور ہم تمہارے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا دنیا میں بھی بہترین صلہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تم جہالت کی باتیں کرتے ہو،
انسان کی فطری کمزوری ہے، ظاہر پرست ہے. ظاہر پرستی پردہ غیب میں چھپے ہوئے معبود پر یقین نہیں کرنے دیتی. اسی وجہ سے انسان لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ کے معبود بناتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے انہیں کہا تھا تم جہالت کا ارتکاب کر رہے ہو. بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آئے ہیں. یعنی اس کے مقاصد بھی باطل ہے، ان کا انجام بھی باطل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے. اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے، کس طرح تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی جنہوں نے تم پر عذاب مسلط کر رکھا تھا. تمہارے بیٹوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، حکمت کی باتیں سیکھیے.